من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم لم تزلوا بعدی ابدا. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. سامعین محترم، علماء کرام، ماہ محرم الحرام اور ابتدائی عشرہ محرم الحرام ہے اور آج چوتھی محرم الحرام ہے. اس وقت پوری عالم میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، چاہے بزرگ ہو، چاہے نوجوان طبقہ ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے بچے ہو، ہر جگہ فرش عزا بچھاتے ہیں اور غم حسین کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس میں کثرت کو نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ کمیت اور نوعیت کو دیکھا جاتا ہے. جب محرم الحرام داخل ہوتا ہے، ہر مومن بچہ عزاداری کے لباس پہن کر اور ہر بزرگ مومنین، ہر بزرگ لوگ لباس غم پہن کر، ہر خواتین باحجاب ہو کر فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کو عالم انسانیت تک پہنچانا ہے. سامعین محترم، انہی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اور اپنی عطرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک کتاب خدا ہے، کلام خدا ہے، اور دوسرا ہے اہل بیت علیہ السلام. اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے. اور یہ دونوں اہل بیت اور کتاب اللہ جدا نہیں ہوں گے جہاں تک قیامت کے دن حوض کوثر میں مجھ سے ملیں گے. اب دنیا سمجھتی رہی محمد گئے تو قرآن اکیلا رہا، علی گئے تو دنیا نے سمجھا کہ قرآن اکیلا رہا، رسول کا فرمان اب ختم ہو گیا. لیکن فرزند علی، نواسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں سر نیزے کے نوک پہ بھی قرآن تلاوت کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ ہم عطرت اہل بیت، ہمارا سر تن سے جدا ہو تب بھی قرآن ہم سے جدا نہیں ہے. محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عزیزان محترم، یہ جو سرنامہ جو کلام میں جو حدیث بیان کیا، اس حدیث کو ثقلین کے نام سے معروف اور مشہور حدیث ہے پیغمبر کی. دیکھو، دنیا کا ایک رسم ہے اور انسانوں کی ایک فطرت ہے
کہ جب انسان اپنی عمر کو پورا کر دیتا اور آخری مراحل میں ہوتا ہے تو انسانی فطرت یہ ہے کہ بعد والے کے بارے میں وہ فکر کرے۔ اگر باپ بزرگ ہو چکا ہے اور آخری مراحل میں ہے، وہ سوچتا ہے اپنے بعد جو رہ گئے خاندان، بیٹے بیٹیاں، ان کے بارے میں وہ فکر مند ہوتا ہے۔ اگر کوئی سکول بناتا ہے یا کوئی آرگنائزیشن بناتا ہے یا تنظیم بناتا ہے یا کوئی عمارت بناتا ہے یا کوئی فلاحی کام کرتا ہے، تو حتماً جب وہ اس کے آخری عمر آ جاتی ہے تو وہ حتماً ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں قبل از وقت ساری چیزیں بیان کرنا کہ میرے جانے کے بعد تم نے سکول کے نظام کو اس طرف چلانے، مسجد کے نظام کو اس طرف چلانے، مدارس کے نظام اس طرف چلانے، وہ بتا دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جب لمحات آ گئے، دنیا سے جانے کے قریب ہو گئے، تو رسول اللہ نے امت کے لیے ایک وصیت کی۔ اب یہاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و جائیداد اور خزانے تو نہیں ہے، زر و جواہر تو نہیں ہے، اگر رسول اللہ کے پاس ہے تو دین ہے، رسول اللہ کے پاس ہے تو ہدایت ہے، رسول اللہ کے پاس ہے تو امانت ہے، رسول اللہ کے پاس ہے تو امت ہے۔ اب اس امت کو اسی طرف چھوڑے نہیں جا رہا ہے۔ پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا کہ میری امت میرے جانے کے بعد تاجروں سے رجوع کرے تاکہ تمہارے پریشانی کو دور کرے، یا میرے جانے کے بعد حکمرانوں سے آپ تمسک رہے تاکہ تمہاری پریشانی دور کرے۔ لہذا پیغمبر نے اپنی امت جو اس دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے اہم پیغام دے کے گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین کے ذریعے جو وصیت فرمائی، یہ ایک شرعی کام ہے۔ رسول اللہ کے واجب ہے کہ وہ اپنی امت کو بے یار و مددگار یا نور ہدایت کے بغیر اسی طرف چھوڑ دے، کیونکہ سابقہ جو انبیاء علیہ السلام کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ ایک نبی اس دنیا سے جاتے تھے تو اپنے بعد والے جو نبی ہوتے تھے یا اپنے بیٹے ہوتے تھے ان کے لیے وصیت فرماتے تھے۔ ان رسولوں کی تو بات کچھ اور ہے، کیونکہ ایک رسول جاتا تو دوسرا رسول آ جاتا تھا، ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی جاتا تھا۔ اگر کہیں گڑبڑ ہو جائے تو وہ یہ کہتے تھے کوئی مشکل نہیں، آنے والے ایک رسول ہے، آنے والا کوئی نبی ہے۔ جب دوسرا نبی جاتا ہے، دوسرا رسول اس دنیا سے چلے جاتا ہے، وہ بھی مطمئن تھا اگر بعد میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو تیسرا نبی آئے گا، تیسرا رسول آئے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات اور رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب تو رسول اللہ کو بہت اچھے انداز سے اپنی امت کو وصیت کرنا چاہیے۔ دوسری بات، کیونکہ سرمایہ جو رسول خدا کا ہے وہ امت ہے، امت کو اس نے اکیلے چھوڑنا نہیں ہے، راہ ہدایت، نور ہدایت کی طرف، نور ہدایت کا راستہ دکھا کے جانا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور حدیث ثقلین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وارد ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں دلالت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شرعی اعتبار سے ایک لازمہ بنتا ہے پیغمبر کے اوپر وہ اپنی امت کے لیے راہ دکھا کے جائے۔ یہی راہ دکھانے کے لیے یہ چیز دلالت کرتا ہے پیغمبر نے انی تارکم فیکم الثقلین والی روایت حتماً کہا ہے، کیونکہ پیغمبر بغیر اپنی امت کو بغیر کسی رہنما کے، بغیر کسی ہدایت کے چھوڑے نہیں جا رہے۔ دوسری بات جو ہے عقلی بات ہے،
یہ ہے کہ جب امت آنے والی جو امت ہے جو اس دور میں ہم ہیں، ہم سوچنے پہ مجبور ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ حتمی طور پہ راستہ بھی بتانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نبی ہو جو راستہ نہ دکھائے اور اس دنیا سے جائے تو اس نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتانا اس کے اوپر لازم و واجب تھا کہ اپنی امت کو راہ ہدایت سے اور راہ ظلمت سے بچائے اور راہ ہدایت وہ دکھائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان ایک کنیکشن، ایک تعلق ہونا ضروری ہے۔ جب تک رسول اس تعلق کو بیان نہ کرے آنے والی امت، آنے والا زمانہ کیسے پہچانے رسول و امت کے درمیان تعلق کیا چیز ہے؟ تو لہٰذا اس تعلق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دلالت کرتی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصیت میں یہ راہ ہدایت بتلا کے گئے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے جو دلالت کرتی وہ یہ کہ اخلاقی اعتبار سے، بھائی دیکھو جب کوئی عام انسان جاتا ہے تو اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اپنے جو جائیداد ہے، اپنے جو اولاد ہے ان کے درمیان ترکہ چھوڑ کے جائے۔ اگر وہ تڑکا وراثت کے لیے کوئی چیز تقسیم کر کے نہ جائے یا بتلا کے نہ جائے تو یہ اس کا جو غیر اخلاقی ایک ذمہ داری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق ایک نمونہ ہے، حتمی طور پہ اخلاق رسول یہ بتلا دیتی ہے کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ کتاب اللہ اور میری اطاعت سے تمسک رکھو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بتلایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے جو کلام خدا ہے، دوسرا جو ہے میری اہل بیت ہے۔ اچھا، اگر اہل بیت اور قرآن کے ہمارے لیے جو ہے چھوڑ کے نہ جاتا، صرف قرآن کو چھوڑے جاتا تو ایک عقلی بات ہے کہ اس کلام کو سمجھانے کے لیے، اس قرآن کو سمجھانے کے لیے کوئی ہادی تو ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن سمجھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم 10 سال عربی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اچھے استاد بھی لا کے عربی بھی پڑھائے تب بھی ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ قرآن یا تو خود اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ اس کا کلام ہے، یا جو ہے وہ جانتا ہے جس کے اندر علم قرآن راسخ ہو، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دے دیا ہے۔ اب دنیا میں آپ تلاش کریں کہ قرآن بیان کرنے والا صرف یہی اہل بیت علیہم السلام کے اور کوئی نہیں ملیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات۔ کیونکہ اہل بیت عام سکولوں میں جیسے کوئی سائنس کی کوئی کتاب ہے، اگر میٹرک میں پڑھنے والے طالب علم، سائنس کا طالب علم ہے، اس کے لیے دے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ ابتدائی مراحل میں ہے۔ اسی طرح کوئی اشعار کی کتاب لکھ دیتا ہے، شعر کا ایک مجموعہ لکھ دیتا ہے، وہ ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا اس کو معافی ضمیر کیا چیز ہے۔ اسی طرح جب کلام الہی ہے تو رسول کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کلام الہی کو، اس نور الہی کو، اس ہدایت الہی کو سمجھانے والا کوئی ہو۔ تبھی تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو صامد ہے، ایک میری اہل بیت ہے جو ناطق قرآن ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اور یہ حدیث ثقلین کہ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ مختلف جگہوں میں ارشاد فرمایا، یہ آخری وقت تک نہیں ہے۔ آخری وقت میں تو یعنی بطور وصیت پیغمبر نے خصوصی طور پہ بیان کیا ہے، وگرنہ یہ اس حدیث کو حدیث غدیر میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو غروۃ الطائف میں بھی
کا نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے۔ مختلف مراحل میں پیغمبر نے یہ والی حدیث بیان کیا ہے، اور راویوں نے بھی مختلف انداز میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ بعض راویوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ انی تارکم فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ جو آسمان سے زمین تک کا راستہ دکھاتا ہے، اور دوسرا جو خلیفہ ہے وہ میری اہل بیت ہے جو زمین سے آسمان تک لے کے جاتے ہیں۔ محمد اور اس حدیث کو مختلف راویوں نے مختلف الفاظ میں جو ہے نقل کیا۔ بعض اس میں کتابوں میں آیا ہے انی تارکم امرین، میں نے دو امر کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک امر کلام اللہ ہے، دوسرا امر جو ہے میری اہل بیت ہے۔ اور ان دو امروں کا کام یہ ہے کہ انسانیت کو نور خدا کی طرف مائل کرے، ظلمت سے نکال کے نور ہدایت کی طرف لے جانے کی ذمہ داری ان دونوں کی ہے۔ جب تک ان دونوں سے تمسک نہیں رکھو گے آپ کامیابی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ فقط قرآن کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے، فقط اہل بیت جو ہے کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے، یہ جزء لا ینفک کی طرح ہے۔ جب تک دونوں سے تمسک نہیں رکھو گے گمراہی کی طرف بچنے کا امکان نہیں ہے۔ لہذا دونوں کا ضرور ہم اہل بیت سے تمسک رہے اور ہم کتاب اللہ سے تمسک رہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ کیونکہ اہل بیت کا نام دے کے پیغمبر نے جو بتایا اس کو عملی طور پہ خود اہل بیت نے دکھایا دنیا میں، کہ اہل بیت نے عقیل کے دو بچے۔ سامعین محترم، ان کے مصائب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر عالم غربت میں اگر ہمارے دو بچے بھٹک جائے ہم سے تو ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ کیونکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہے، بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو تو بکری کا اولا اس چیز کا درک ہوتا ہے، جب کہیں بھٹک جاتے تو حالت کیسی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسے حالات میں نہ ان کے ساتھ ان کا کوئی عزیز ہے، نہ ان کے ساتھ ان کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، اور عالم غربت میں یہ دونوں بھٹک رہے ہیں اور کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور رات کی تاریکی میں گھوم رہے ہیں کہ ہم کہاں جائے تو کہاں جائے، گھوم رہے اور راستہ معلوم نہیں کہ وہیں کوفے کے اندر در بدر سے مصائب جھیل رہے ہیں۔ آخر کار ایک مومنہ نے ان کو پناہ دی، پناہ دینے کے بعد کہا اے بیٹو تمہارے چہرے بتاتے ہیں تم کوئی اچھی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، بتاؤ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا آپ رسول خدا کو جانتی ہے؟ تو کہا ہم رسول خدا کو جانتے ہیں۔ کیا آپ امیر المومنین کو جانتی ہو؟ تو کہا کیوں نہیں، وہ ہمارے مولا ہے۔ کیا آپ حسن مجتبیٰ کو جانتی ہے؟ کیا آپ حسین مظلوم کو جانتی ہیں؟ تو کہا جانتی ہے۔ اور ان بچوں کے اندر ایک سرور سے آ رہی تھی کہ کوئی تو ہے اس عالم غربت میں جو ہمیں پہچان رہی ہے۔ اور اتنے میں کہا کیا تم مسلم کو جانتی ہے؟ تو کہا میں جانتی ہوں، کچھ ایام پہلے ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ کہا ہم انہی مسلم کے دو یتیم بچے ہیں، ہمیں راستہ پتہ نہیں ہے اور ہم گھوم رہے ہیں۔ اس مومنہ نے کہا اندر آ جاؤ مگر دعا کرو میرا شوہر نہ آ جائے کیونکہ وہ دشمن اہل بیت ہے۔ یہی کہنا تھا، بچے سو گئے اور رات کو خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شربت کوثر سے سیراب کر رہے، کہہ رہے بیٹو آپ لوگ گھبرانا نہیں کیونکہ کل کا دن ہے، تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ اور عالم نیند سے جب وہ بیدار ہو گئے تو وہ ظالم جو مومنہ کا شوہر تھا، حارث جس کا نام تھا، وہ گھر میں پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ اے خانم آج مجھے کوئی رونے کی صدا آ رہی ہے اپنے گھر سے، کون ہے یہاں پہ؟ وہ مومنہ گھبرانے کی بات نہیں، تم کھانا کھاؤ۔ کیا ہو گیا؟ کہا کہ مجھے دو بچوں کی تلاش ہے، اگر وہ میں بچوں کو لے کے جاؤں تو مجھے انعام کے لیے اعلان کیا ہے۔ یہی کہنا تھا کہ وہ دیکھنا اور تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں جو ہے حضرت مسلم
کہ بچے نظر آ گئے، یتیمان مسلم نظر آ گئے، یہی کہنا تھا تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے، یہی کہنا تھا۔ اس ظالم نے ان بچوں کو اس طرف زور سے پکڑا کہ چھوٹے ننھے ہاتھ تھے ان کے، اور ان کو دریائے فرات کے کنارے میں لے جایا گیا۔ اور جب یہ منظر دیکھا تو مسلم کے بچوں نے کہا اے ظالم، ہمیں اگر ہمیں چھوڑ دو، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو ہمیں غلام بنا کے بھیج دو، اگر اس سے بھی اگر ہمیں رحم نہیں کرتے ہیں تو ایک کام کرو کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، تاکہ ہم اپنے رب سے جو ہے اپنا رب کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں اس مقام پر پہنچے ہیں تو ہم شکر ادا کریں۔ یہی کہنا تھا کہ تم جتنے نمازیں پڑھنا ہے پڑھ لو، تمہارے نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب دونوں بھائی کھلے آسمان دریائے فرات میں 2 رکعت نماز انجام دیتے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے خدایا آپ گواہ رہنا کہ اس ظالم اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنا۔ اتنے میں اس ظالم نے کہا آگے آ جاؤ، جو پہلے شہید ہونا چاہتے، جو پہلے اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں وہ سامنے جو یہی کہنا تھا۔ دونوں بچے آگے کا، ایک نے کہا اے ظالم مجھے پہلے مار دو، میرے بڑے بھائی کو رکھا۔ بڑے بھائی آگے بڑھنے لگا، اے ظالم میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ نہ لگا، میرے آنکھوں کے سامنے زبانی کرو، پہلے مجھے شہید کرو، پہلے مجھے قتل کرو، اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی کے اوپر ہاتھ لگاؤ۔ یہی کہنا تھا۔ اس ظالم نے نیزے سے ایک بھائی کا سرتن سے جدا کیا، اور دونوں ننھے سے اور پیارے سے بچے نہر فرات کے سامنے ذبح ہو گئے، اور اس ظالم نے ان ننھے بچوں کو، بچے کے سر کو سنبھالا اور ان دونوں کے جسم مبارک کو دریائے فرات میں پھینک دیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب